عظیم دعا ہے جس میں بندہ صرف یہ نہیں مانگ رہا کہ مجھے آپ راستہ دکھا دیجئے، بلکہ یہ مانگ رہا ہے کہ مجھے راستے تک پہنچا دیجئے۔ یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کے ذریعے یہ تسلی کا سامان ایک انسان کے لیے دیا گیا ہے کہ اگر اس کو صحیح راستے پر چلنے میں دشواری معلوم ہو رہی ہے تو وہ اس دشواری کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی سے رجوع کر کے یہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سیدھے راستے پر پہنچا دے۔ لیکن اس کا مطلب ظاہر یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف زبانی طور پر یہ دعا مانگ کر فارغ ہو جائے، نہ اس کا ارادہ ہو سیدھے راستے پر چلنے کا، نہ اس کے دل میں کوئی خواہش اور داعیہ ہو، اور نہ اس طرف وہ کوئی قدم بڑھائے، بلکہ بس صرف دعا مانگتا رہے کہ مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دیجیے۔ یہ مطلب نہیں، اس لیے کہ اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں خود تو نہیں چاہتا اور نہ خود کوئی ہاتھ پاؤں ہلانے کی جرت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی مجھے سیدھے صراط مستقیم پر لے جائیں۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی زبردستی صراط مستقیم پر نہیں لاتے۔ چنانچہ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مثلا فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ کیا ہم تمہیں زبردستی اس دین پر کاربند کر دیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ایک تیسری موقع پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر کے مومن بنائیں گے؟ لہذا یہ آیتیں بالکل اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے، اپنے اختیار، اپنے شوق اور اپنے داعیے سے سیدھا راستہ اختیار کرے۔ مجبور کر کے، زبردستی کر کے کسی کو بھی نہ مسلمان بنایا جائے گا اور نہ مسلمان بنا کر اس کو سیدھے راستے پر لایا جائے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس صحیح راستے کی طلب دل میں ہو، وہ اس کو مانگتا ہو کہ میں اسی راستے پر آؤں، اس کا شوق اس کے دل میں ہو، اس کے لیے وہ دل میں خواہش رکھتا ہو، اور نہ صرف یہ کہ خواہش رکھتا ہو بلکہ اپنی مقدور بھر کوشش اس راستے پر جانے کی کرے، تو اس وقت پھر اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یا اللہ میرے دل میں خواہش بھی ہے اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوں، اس واسطے مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ ہے مطلب اہدنا الصراط المستقیم کا، اور اس کو اگر ماقبل کی آیت سے یعنی پہلے والی آیت سے ملا کر پڑھا جائے تو یہ دعا بندہ اس وقت کر رہا ہے جب وہ یہ کہہ چکا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اقرار بھی کر چکا، یہ عہد بھی کر چکا کہ اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی مدد نہیں چاہیں گے۔ یہ اقرار کرنا خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو ہی درست مانتا ہے اور اس کی اطاعت ہی کو درست مانتا ہے اور اس طرف چلنا بھی چاہتا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی بات کو قرآن کریم نے ایک دوسری آیت کریمہ میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جن لوگوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہے، جو اس راستے پر قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے الی استعمال نہیں کیا، یعنی لنہدینہم الی سبلنا نہیں فرمایا، بلکہ لنہدینہم سبلنا فرمایا ہے، جس کے معنی
صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے راستوں تک پہنچا دیں گے. لیکن اس کی بنیادی شرط کیا ہے کہ الذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی. تو ایک طرف خواہش ہو، طلب ہو، دل میں داعیہ ہو، اور اپنی حد تک جتنی کوشش انسان کر سکتا ہے وہ کوشش کر لے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم تک پہنچا دیجئے. یہ ہے اس دعا کا اصل مقصود. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جاتی ہے، اس کے تقاضے پورا کر کے مانگی جاتی ہے، اور دل سے مانگی جاتی ہے، اور کوشش کر کے مانگی جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ انسان کو وہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ اگلی 2 آیتوں میں، کیونکہ جہاں صراط مستقیم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، تو اگلی 2 آیتوں میں اس صراط مستقیم کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ کس طرح پہچان سکتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، اور کس طرح وہ اس کی طرف اپنی کوشش شروع کر سکتا ہے. تو ان 2 آیتوں میں صراط مستقیم کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور صراط مستقیم کی علامتیں بیان فرمائی ہیں. اور یہ 2 علامتیں ہیں جن میں سے ایک علامت ایجابی ہے، مثبت ہے، اور دوسری سلبی اور منفی ہے. یعنی ایک آیت میں یہ فرمایا کہ وہ کون سا راستہ ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے. تو کون سا راستہ ہے اس کے لیے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر اے اللہ آپ نے اپنا انعام فرمایا. اور اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ کون سا راستہ نہیں ہے، تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا، یا ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوا.